بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نئے سال میں جو ہم نے گزرے ہوئے سال میں پریشانیاں اور جو مشکل حالات دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں یہ سال خوشیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک نئی امید اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہم نے اس نئے سال کا آغاز کرنا ہے، اچھی سوچ کو لے کے چلنا ہے اور ہم نے اپنے گزرے ہوئے کل کو اچھی چیزوں میں بدلنا ہے۔ تو میں اس موٹیویشنل ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کرتی ہوں کہ ہم نے اس سال کا آغاز اس دعا سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام وجواری من الشیطان ورضوان من الرحمن، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ میری اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اسٹریم لائن کر کے چلنا ہے، ایک نئی سوچ اور ایک نئی امید کے ساتھ۔ وٹ آر ایمز آف لائف، ہمارے گولز آف لائف، ہماری زندگی کے کیا گولز ہیں، ہماری زندگی کے کیا ایمز ہیں۔ جو ہم نے اپنا کل گزار دیا وہ گزر گیا، کسی کا اچھا گزرا، کسی کا کیسا گزرا، کسی کا بہت پریشانیوں میں بدلا۔ اول تو یہ جو سال گزرا ہے یہ سب کی بہت ہی تکلیف دہ تھا، لیکن ہم نے اللہ سے نا امیدی نہیں لگانی، ہم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ ہم مایوس ہو جائیں گے، مایوسی کفر ہے، ہم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا اور ہمیشہ اس چیز پہ اپنے آپ کو راغب رکھنا ہے کہ اگر آج ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو آنے والا کل ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ایک نئے سال کی آغاز ہم نے ایک نئی امید سے کرنی ہے، اور وہ ہم نے کیسے کرنی ہے کہ ہم نے کچھ اپنے زندگی کے کچھ گولز بنانے ہیں ان پازیٹیوٹی میں۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کر دی ہیں جو کہ جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نے بہت زیادہ امیدیں بھی نہیں لگانی اور بہت نیگیٹو سوچ بھی نہیں رکھنی۔ آپ اتنا سوچو جتنا آپ سوچ سکتے ہو، بٹ ان اے پازیٹیو وے آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ آج یہ کام کر رہے ہو اس نیت کے ساتھ کہ آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے اور آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے کل میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی جو آپ کی سوچ ہے، سوچ کو لے کے اسی میں سوچ کے درمیان میں کہیں آپ ڈگمگاؤ گے یا جب نیگیٹو تھاٹس آئیں گی تب وہ اس کام میں آپ کے خلل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اپنی سوچ کو ہم نے سسٹین رکھنا ہے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ وہ ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے فالو کرنی ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے ان پہ سسٹین رہنا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں ایک آیت پڑھوں گی جس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ جب ہم
اپنا معاملہ، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ ہی ان کا راستہ نکالتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دفعہ دعا مانگیں یا ایک دفعہ کچھ مانگیں تو اللہ ہمیں دے دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مانگو، ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ صبر کا پھل دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ملتا ہے۔ لیکن ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ جہاں نا امیدی آ جاتی ہے وہاں ہمارے کام کا تسلسل ٹوٹ جانا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ دس از دا فیکٹ۔ ہم نے جب ایک چیز کو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو ہم نے اس کمٹمنٹ پہ پورا اترنا ہے۔ اس کمٹمنٹ میں بہت سارے پروس اینڈ کونس، بہت سارے اس کے آپ کو دیکھنے پڑیں گے، بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن آپ نے سسٹین رہنا ہے۔ اور وہ کس طرح رہنا ہے، جہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گی۔ یو ہیو ٹو فالو ان یور لائف، فار دیٹ یور لائف ول بی ہیپی۔ اور what are these? Now I would like to explain you how to live a happy life. Now there are 7 rules of life. 7 زندگی کے اصول ہیں جو آپ ان کو فالو کریں گے اینڈ آئی گارنٹی یو کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، تمام پریشانیوں کے ساتھ، تمام مشکلات کے ساتھ، خاص طور پہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر اور ایز اے بردر یا اور ایز اے سسٹر آف اے اسپیشل چائلڈ۔ آپ ایک اسپیشل چائلڈ کے رشتے میں جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر ان 7 چیزوں اور 7 اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اینڈ واٹ آر دیز؟ لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ رول آف لائف، لیٹ اٹ گو۔ نیور ruin a good day by thinking about a bad yesterday۔ اپنے اچھے دن کو خراب مت کریں، اپنے گزرے ہوئے کل جو اچھا نہیں گزرا، جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو خوشی میں تبدیل کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں، نہ کہ آپ وہی ایک بات جو میں نے ایکسپلین کی ہے کہ گزرے ہوئے کل کو جو آپ کی مشکل وقت گزرا ہے اس میں اسی سوچ میں رہیں گے، آپ کا آنے والا کل بھی کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ سو ٹرائی ٹو لیو ہیپی، اور جو آپ کا آج کا وقت ہے ان چیزوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈیں۔ وہ آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وہ آپ ایسے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں یا کچھ بھی کریں، آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں اس کو انجوائے کریں۔ یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایز اے مدر آف اے اسپیشل چائلڈ از اے بگ تھنگ، بٹ وہ ایک علیحدہ ایسپیکٹ ہے، وہ چیز ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی لائف کو اسی کے گرد باؤنڈ کر کے اور آپ اپنی لائف کو بالکل باؤنڈ کر دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نو، لیٹ اٹ گو، تھنگس ول گو آن۔ چیزیں ہم نے لے کے چلنی ہے لیکن خوشی کے ساتھ، اپنے گزرے ہوئے ماضی کو
اچھے میں تبدیل کریں. آپ کا آج کا جو دن ہے ان میں خوشیاں ڈھونڈیں. جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو گزرا ہوا کل کبھی واپس نہیں آئے گا. سو لیٹ اٹ گو، جانے دیں. زندگی کا دوسرا رول، سیکنڈ رول آف لائف، اگنور دیم. ڈونٹ لسن ٹو ادر پیپل، لیو اے لائف دیٹ از امپاورنگ ٹو یو. لوگوں کو مت سنیں، اپنی زندگی جئیں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے اللہ نے. کیوں لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں؟ ہم نے معاشرے کے ساتھ نہیں چلنا. معاشرے کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، بٹ ہم نے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ہم نے اسٹینڈ لینا ہے. وہ کس طرح اسٹینڈ لینا ہے؟ جب تک ہم اپنے اندر ول پاور نہیں لے کر آئیں گے. جب ہمارے اندر ول پاور آ جائے گی، ہم چیزوں کو کوشش کریں گے پازیٹیوٹی میں چینج کرنے کی، تو ہم لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں. ادروائز ہم معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں نہیں چل سکتے، ہم اپنی زندگی نہیں جی سکتے. دس از لائف جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ جو ہمیں اپنے اتنے پیارے بچے دیے ہیں، اتنے اسپیشل بچے دیے ہیں، انہی کی بدولت ہم نے جینا ہے، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اینڈ دیز اسپیشل کڈس آر برائٹ. سو اگنور دیم. جو کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے اس کو اگنور کریں. آپ آرگیومنٹ کریں گے، آرگیومنٹ بڑھے گی، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. کچھ چیزوں میں آپ اگنور کریں گے، آپ کو اس کا اجر اللہ دے گا. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از گیو اٹ ٹائم. کچھ چیزوں میں وقت دیں. ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، یا کسی سے بحث ہو جائے، یا ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن ہو رہی ہے، واٹ ایور دا پرسن از، کسی بھی معاملے میں ہمارے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ غلط ہے، اور آپ خاموش ہیں، اور آپ چاہ کے بھی نہیں بول سکتے، آپ خاموش ہیں، تو آپ خاموش رہیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے بولنے سے بحث یا لڑائی بڑھ سکتی ہے، تو آپ خاموش رہیں. یہ وقتی طور پہ کرنا بہت مشکل ہے، بٹ بلیو می کہ جب آپ کی خاموشی کا صلہ آپ کو اللہ ضرور دیتا ہے. اینڈ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرئنس. اور وہ کس طرح دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو چیزوں کو تھوڑا وقت دیں، نہ کہ آن دا اسپاٹ ان چیزوں پہ جواب دے دیں کہ یہ چیز ایسی ہوئی ہے، میں ایسے کرتی ہوں یا کرتا ہوں. دس از رانگ. ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. وقت ہر چیز کو بدلتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ہسٹری ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہے. اگر آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں بری یا غلط ہو رہی ہیں، اور آپ اس پہ سفر کر رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی ایم 100% شیور. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے صبر کا اجر نہیں دے گا؟ بس کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہوا ہے کہ یہ وقت اس بندے کو ملنا ہے، اس وقت اس بندے کو ملے گا. لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. The fourth thing is، ہمارا چوتھا جو زندگی کا اصول ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس دس the fourth point is very important, and that is don't compare. The only person you should try to beat is the person you were in yesterday. بہت امپورٹنٹ ایک زندگی کا اصول ہے، اور آپ کمپیئر مت کریں کسی سے. آپ کمپیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کو ہر چیزوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور کوئی مڈل کلاس ہے. اور غریب کو بھی اللہ تعالیٰ روٹی دیتا ہے، امیر بھی روٹی دیتا ہے، امیر بھی کھانا کھا کے سوتا ہے، اور جو مڈل کلاس ہیں وہ بھی کھانا کھا کے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان سب کو چیزیں عطا کی ہیں. اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر اس ہمارے ساتھ والے نیبرز میں یا کہیں آپ کے سراؤنڈنگز میں اس کے پاس وہ گاڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹ از رانگ.
آپ وہ سوچ کے اپنی سوچ میں یا اپنی ہی حدود میں وہ چیزیں لانا چاہیں گے اور آپ کی اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے، اور دیٹ از رانگ. اور آپ کو وہ چیزیں مجبور کریں گی کیونکہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ اس کے پاس اگر ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، وہ کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کیوں کروں. دس از رانگ. آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق وہ چیزیں عطا کی ہیں اور اس کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا کی ہیں. آپ آج اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں. آل دا ٹائم وی ہیو ٹو سے الحمد للہ، الحمد للہ. اور آپ خود دیکھنا آپ کے دلوں کو سکون، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی، اور آپ کی جو رات کی نیند ہوتی ہے انسان کی، جو سب بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو سکون کی نیند آئے گی. آپ آج کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اپنی ذات کو، اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو، اور بہت ساری چیزیں. یہ سمپل از دیٹ. ہماری سراؤنڈنگ میں ہر چیز میں ایک ایک چیز کمپیئر ہوتی ہے. یہ چیز آپ کرنا چھوڑ دیں. ڈونٹ کمپیئر. وہ آپ خود ہی ہیں. یہ جو بات اس میں لکھی، جو میں بات آپ کو بتائی ہے، جو فورتھ رول آف لائف ہے، دا اونلی پرسن یو شوڈ ٹرائی ٹو بیٹ از دا پرسن یو ور انٹرسٹڈ. آپ خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو بیٹ کر رہے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ویلڈ اینڈ اسٹرانگ پوائنٹ فار لیونگ اے گڈ لائف. اپنے آپ کو اپنے سے ہی ہم نے اپنے اندر جنگ لڑنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے بائی سینگ الحمد للہ، کہ آج جو ہمارے پاس ہے آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حیثیت کے حوالے سے اس کو نوازا ہے. اور ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے. جو غریب ہیں ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ہم اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راہ راست میں آسانیاں لائے. ناؤ the fifth point is stay calm. آپ نے کام رہنا ہے، اطمینان سے اپنے سارے کام کرنے ہیں اپنی زندگی میں. اسٹے کام آلویز. اینڈ واٹ آر دیز؟ اٹس اوکے not to have everything figured out. Know that in time you'll get there. آپ نے کام رہنا ہے، آپ نے زندگی کے کاموں کو اطمینان سے لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو آج چیزیں نہیں مل رہی، تھوڑا وقت دو چیزوں کو. آپ کو اللہ آپ کی ساری جائز حاجات پوری کرے گا. اور ہم اس چیز پہ بھی اللہ سے نہیں لڑ سکتے کہ میں نے ابھی ایک چیز مانگی ہے مجھے ابھی مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ آپ کو صبر. یہاں پہ وہی ایک بات بار بار میں ان سارے جو ہم نے ابھی تک 4 پوائنٹ جو ایک چیز اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے کام، یو ہیو ٹو بی پیشنس. آپ نے سارے کام بہت صبر اور حوصلے سے کرنے ہیں. سمپل از دیٹ. ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. وقت کے ساتھ آپ کو سب وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے، شکر سے کام لینا ہے. اللہ کی ناشکری نہیں کرنی اور ہم نے مایوس نہیں ہونا. سو اسٹے کام آلویز. ہر چیز میں جھگڑا، بحث، ڈسکشن، لڑائی اور بے چینی اور جلد بازی، ان چیزوں سے آپ کی زندگیاں نہیں سنورتی. مشکل سے مشکل چیزیں ہوں یا آپ کے معاملات ہوں، آپ نے بہت ہمت اور حوصلے سے اور آرام سے لے کے چلنے ہیں، تو ہی اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں. جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں. Now coming towards the 6th rule of life, it's on you. And what is it? Only you are in charge of your happiness. دیکھیں کتنا اچھا پوائنٹ ہے. یہ آپ پر ہی ہے کہ آپ ہی اپنے خوشی کے ٹریک کو آپ کس طرح لے کے چلیں. آپ اپنی خوشی کو اپنی ہی پرسنالٹی میں خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں یا اپنی ہی پرسنالٹی میں خوشیوں کو کم کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلی
شروع میں ایک پہلے بات کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں. اف یو آر اسمال فیملی تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلیں، فیملی کو ٹائم دیں. اف یو آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم، آپ آپس میں محبت بانٹیں، پیار بانٹیں. پریشانیاں ہیں، مسئلے ہیں، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، پیار سے، محبت سے. لڑائیوں جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ اپنے اندر اپنی زندگیوں میں خود خوشیاں ڈھونڈیں. اور ہم نے وہ خوشیاں کیسے ڈھونڈنی ہے؟ ہر قدم پہ آپ کو خود ہی آپ خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ اگر کچن کا کام کریں اس کو خوشی سے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، گھر کے کام کریں ان کو خوشی سے کریں. ہر چیز کو اگر آپ خوشی سے اور اللہ کا نام لے کے کریں گے، پازیٹیوٹی کے ساتھ، ہم نہ یہ سوچ کے کہ یہ کام ہمارے لیے بوجھ بن گیا تو وہ کام ہم کبھی بھی خوشی سے اور نیت سے نہیں کر سکتے. سمپل از دیٹ، اٹس آن یو. آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو بدلیں گے. اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اپنی سوچ میں جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے. آپ کی جیسے جیسے سوچ بدلتی جائے گی، آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، پریشانیاں، جو جتنی فکریں ہیں یہ سب کام ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر تھوڑی سی ہمبلنس آئے گی، تحمل مزاجی آئے گی. آپ کے اندر اتنا پیشنس ہوگا کہ آپ اگلے کی بات سنیں. اینڈ فرام دیٹ ٹائم یو ول نو ہاؤ ٹو ڈیل ود ایوری تھنگ. بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بزرگ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ماں باپ اور بہت سارے رشتے ہیں. ان سب رشتوں کو ڈیل کرنے میں، ان کو بتانے میں، ان کو سکھانے میں، ان کو بات کرنے میں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. کیونکہ آپ نے اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہے. یہ آپ پر ہی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے اندر سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی. لیکن آپ اگر ایک انسان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں، ہوں گی، سب کے اندر ہوں گی، لیکن ہم انسان خطا کا پتلا ہے. آپ کے اندر ہیں، میرے اندر بھی بہت ساری ہوں گی، بٹ آپ اسی انسان کے اندر اس کی پازیٹیوٹی ڈھونڈو. کوئی تو ایسا اچھا کام ہوگا، آپ اس پازیٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بندے سے محبت کرنا شروع کرو، اپنے اخلاق بہتر کرو، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اینڈ دا لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار living a good life is smile. ہمیشہ مسکرائیں، جو ایک سنت بھی ہے. Life is short. Enjoy it while you have it. زندگی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنی زندگی دی ہے. آپ اس زندگی کو انجوائے کریں. آپ کو اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے بچے دیے ہیں، اللہ نے ہم وی آر پیرنٹس اور ایز اے مدر آف اے اسپیشل چائلڈ. آپ ان بچوں کو لے کے چیزوں کے ساتھ انجوائے کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، نہ کہ ہم اپنے ہی سرکل میں انہی بچوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں رہ کے ہم اپنی ہی لائف کو باؤنڈ کر دیں کہ آر لائف از لائک، آپ کہہ لیں، از فکسڈ ان اے کیج. وہ ایک کیج میں سکڑ گئی ہے اور ہم اس پنجرے سے ہم نہیں نکل سکتے. اینڈ دس از رانگ. خوش رہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا. ایک مسکراہٹ آپ کسی کو دیں گے، ہمیں کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ یا کوئی فیس، کوئی چیز نہیں دینی پڑتی. سمپل اسمائل ول میک یور ڈے. آپ خود خوش رہیں گے اور لوگوں کو خوش رہ کے دکھائیں گے، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کہیں خوشی میں شامل ہوں گے، ان کی خوشی میں آپ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں بڑھائے گا. بہت ساری چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ لوگ جیلس فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی اوکیزن ہے یا کوئی ایونٹ چل رہا ہے، کوئی برتھ ڈیز ہیں اور کچھ بھی آپ لے لیں، لیکن بہت سارے لوگ خوش نہیں ہوتے.
اس کی ریزن ہے کہ لوگ جیلس فیل کرتے ہیں. ہم نے جیلس نہیں فیل کرنا، ہم نے لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے. وہ کیسے خوش ہونے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور ہم نے کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے یہی جو زندگی کے 7 اصول ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ہم لے آئیں کنسسٹنسی کے ساتھ اور چیزوں کو سسٹین رکھ کے. آپ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، آپ آہستہ 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 آپ اپنی چیزوں اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. کوئی بھی ان 7 چیزوں میں یا کوئی بھی چیز آپ اپنی ایک چیز بھی اپنی زندگی میں اگر آپ ایڈ کر لینا، آپ ڈیلی روٹین میں لانا شروع کر دیں تو آپ کی دیکھنا آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ہم ان کو پورا کریں. ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. میں نے جو پہلے آیت پڑھی وہ کہ ہم نے ہمارے سارے معاملات اللہ پہ ہم چھوڑ دیں، اللہ خود ان کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس پہ اتنی آزمائش ڈالی ہے. اس سے زیادہ آزمائش اللہ نہیں دیتا، کیونکہ اس انسان کو اللہ کو پتہ ہے کہ وہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اس پریشانی یا اس آزمائش سے گزر جائے گا. سو آلویز اسمائل، ہمیشہ خوش رہیں اور لوگوں کو بھی یہ خوشی بانٹیں. خوش رہیں، خوشی سے ملیں. لوگوں کو خوش رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے گا. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا موٹیویشنل لیکچر ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ بہت ساری مدرز ہیں، پیرنٹس ہیں جو اس چیز کو سنیں، جو پریشان ہیں، جو یہ سوچتی ہیں کہ ہماری زندگی باؤنڈ ہو چکی ہے، ہم زندگی میں چل نہیں سکتے. ان بچوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، اینڈ دس از ویری رانگ. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو، آلویز بی ہیپی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ہی لیے ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. یہاں پہ میں اپنی اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اس آیت کے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.